العالمين. حضرت کا خطاب شروع ہو چکا ہے، خاموش ہو جائیے. والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کی اس بزم کے محتممین، بالخصوص حضرت الشیخ سہیل اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسٹیج پر جلوہ خاموش بیٹھ جائے بھائی، مہربانی کر کے خاموش بیٹھ جائے. حضرت کا خطاب سننا ہے تو خاموش ہو جائے. علماء کرام، سرکار اعلیٰ حضرت کے عشاق اور اس مسجد کی انتظامیہ اور رضا فاؤنڈیشن کے تمام زعماء، نمائندگان، وابستگان اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تذوق و احتشام سے منائی جا رہی ہے. نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور شان پر کچھ کلام کروں، تو انشاءاللہ چونکہ بہت مختصر وقت ہے، اس مختصر رفاقت میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ابھی بنگلور میں تھا تو ایک نوجوان نے اعتراض کیا کہ تمہارے شیوخ، تمہارے علماء ملک شام میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے. تو ہم نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ثابت کریں؟ تو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا ہمیشہ سے یہ منہج رہا ہے کہ کوئی ہمارا استاد ہو، شیخ ہو، ٹیچر ہو، محسن ہو، جو عقائد اہل سنت و جماعت نہیں مانتا، ہم اپنی سندیں اس کے منہ پہ مارتے ہیں. وہ بھلے ہمارا استاد ہو، ہمیں پڑھایا ہو، لیکن اگر ضروریات اہل سنت کا منکر ہے، ضروریات اسلام کا منکر ہے، وہ چیزیں جو معلوم من الدین بالضرورہ ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال لیکن اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہے تو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات ہی کافی ہیں. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب یاد کیجئے اس وَإِذْ أَخَذْنَا من النبیین. یہ جو اذ ہے نا، اذ علماء نحو کے نزدیک یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا متعلق اذکر ہوتا ہے. اذکر، یاد کیجئے. اب میں یہاں آج کی اس محفل میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں، میں کہوں آپ احباب یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا. یاد کیجئے اس وقت کو جب عاشقان اعلیٰ حضرت نے اسی شہر ممبئی میں بہت شاندار استقبالیہ دیا تھا. جب میں آپ سے کہوں یاد کیجئے، ریممبر دیٹ ٹائم، اس وقت کو یاد کریں. کوئی مجھے کہے تم کہہ رہے ہو یاد کرو اس وقت کو، لیکن کہہ اس کو رہے ہو، اس سے رہے ہو جس کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر میں
سعید نوری صاحب سے کہوں، یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا، ایک بیان کیا تھا، کچھ کہا تھا، آپ لوگ بہت خوش ہوئے تھے. کوئی اس محفل میں کھڑا ہو کے کہے ارے اس وقت تو سعید نوری صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اگر وجود ہی نہیں تھا تو یہ میرا کہنا تو لغو ہوگا نا کہ یاد کیجئے اس وقت کو. میرا ان سے یہ کہنا کہ اس وقت کو یاد کیجئے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت تھے. ہاں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت نہیں تھے تو وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ ثاقب جھوٹ بولتا ہے. ثاقب جھوٹا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے اس وقت تو ان کا وجود ہی نہیں تھا. میں سہیل رکاڈیا صاحب سے کہتا ہوں یاد کیجئے اس وقت کو، تو کوئی کہتا ہے وہ اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا. تو ہر سمجھدار شخص کہے گا اگر ان کا وجود نہیں تھا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے عالم ارواح کی ایک کانفرنس کو، عالم ارواح میں، اسپریچول ورلڈ میں، جب ہم نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، میثاق انبیاء. اب کوئی کہے اس وقت حضور کا وجود ہی نہیں تھا، حضور تو فقط 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اس پیدائش سے قبل آقا کا میلاد ہی نہیں ہوا تھا، آقا کا میلاد 1400 سال پہلے ہوا، اس سے قبل آقا کا وجود ہی نہیں تھا. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ تم یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا کا وجود 12 ربیع الاول سے پہلے نہیں تھا، 1400 سال پہلے نہیں تھا، اس سے قبل نہیں تھا. تمہارا یہ کہنا کہ آقا اللہ کی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو. کس وقت کو؟ وہ جب اسپریچول ورلڈ میں، عالم ارواح میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی. اللہ نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اب دیکھیے آغاز کس سے ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے من کا، محبوب آپ سے. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس میں نور سے مراد نور معنوی ہے، نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس آیت پر بعد میں کلام ہوگا. تم کہتے ہو کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس فزیکل مینیفیسٹیشن سے قبل تھا ہی نہیں. آقا آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے آقا کا وجود نہیں تھا. میں کہتا ہوں آقا کی عظمت تو بہت بلند و بالا، بہت عرفہ و اعلیٰ، آقا کا مقام تو بہت بلند ہے. آپ سب موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. ہماری اس فزیکل مینیفیسٹیشن، فزیکل ایگزسٹنس، اس بشری ایگزسٹنس سے پہلے، اس بشری وجود سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے. آپ موجود تھے، میں موجود تھا. اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہر ایک نے کہا تھا. یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ کلام کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا. آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آقا آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں یہ کیوں ارشاد فرمایا من کا؟ محبوب آپ سے عہد لیا تھا. یہ جو کوننٹ تھا، یہ جو عہد تھا، فرمایا من کا. سوال پیدا ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن حضور کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ آقا کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. جبکہ آقا آخری نبی ہیں تو آقا کا ذکر آخر میں ہونا چاہیے تھا. قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم کی آیات سے بھی ہوتی ہے اور حضور کے فرمان سے بھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود ارشاد فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث.
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آقا آپ آخری نبی ہیں لیکن آپ کا ذکر پہلے کیوں ہے اور باقی انبیاء کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا قرآنیہ کی تفسیر خود ارشاد فرمائی، فرمایا ہے میرے امتیوں سنو، ہر چند کے میں آخری نبی ہوں، لیکن قرآن کریم کی اس آیا مبارکہ کے حوالے سے اگر تم ذہنی ارتباک کا شکار ہو